علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ 11 اکتوبر بروز سوموار 2021 کا یہ درس میلاد النبی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات جو صرف آپ کو نصیب ہوئی ہیں اور کسی کو نصیب وہ بیان کروں گا، جس سے انشاءاللہ ہمارا ہمیشہ ایمان تازہ رہے گا۔ پہلے آپ ایک شعر سنیں اور اس میں آپ اپنا حصہ بھی ملائیں۔ حصہ ملائیں گے انشاءاللہ؟ سارے بولو نا۔ کسی شان سے پیدا ہوئے بت منہ کے بل اوندے گرے، کسرا کے بھی کنگر گرے، بلغ العلا بکمالہ، پڑھیے نا، بلغ العلا بکمالہ۔ دنیا میں جب اندھیرا تھا ہر سمت بتوں کا ڈیرا تھا، مکے سے چمکا نور تھا، کشف دجا بجمالہ۔ اخلاق ایسے پائے تھے دل پر اثر کر جاتے تھے، دشمن بھی ایمان لائے تھے، حسنت جمیع خصالہ۔ الفت نبی کی ہے اگر اطاعت نبی کی جلد کر، الفت نبی کی ہے اگر اطاعت نبی کی جلد کر، ان پر درود ہر وقت پڑھ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز محترم، یہ میں نے چند اشعار آپ کے شان اقدس میں پڑھے ہیں۔ حقیقت میں تو بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ لا يمكن الثناء علیہ کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ سرکار کی شان کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا، بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات سنیں اور سارا مجمع گنتا جائے۔ نمبر 1، آپ کے پیدائش یعنی ولادت باسعادت برحمت باعنایت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا، جس کی روشنی سے بی بی آمنہ کو شام کے محل بھی نظر آ گئے، بی بی آمنہ کو نظر آ گئے، تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ جس کی ماں ولادت کے وقت یہاں آرام کر کے شام کے محل دیکھ رہی ہے، اس کے بیٹے یعنی نبی کی شان یہ ہوگی کہ یہ مدینے میں لیٹ کر پوری کائنات کو دیکھتے رہیں گے۔ نمبر 2 جی، یار اردو اب شروع ہو گیا، پھر کل یاد کرانا، اردو ٹھیک ہے نا جی؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی صاحب کی رائے اردو کی پنجابی ہوں، آپ مختون پیدا ہوئے، ختنے کرنے نہیں پڑے، ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے، کاٹنی نہیں پڑی، ہر طرح کی آلودگی سے صاف سجدہ کرتے ہوئے شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھاتے ہوئے سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ نمبر 3، فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے تھے، سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے نا جی۔ نمبر 4، جھولے میں جب آپ چاند کی طرف
اشارہ فرماتے تھے تو جدھر جدھر اشارہ جاتا تھا چاند کھلونا بن جاتا تھا۔ یہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شان ہے جی۔ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر، نمبر 5 بتا رہا ہوں جی، نمبر 5 آپ کے فضلات کو کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا، یعنی آپ کا بول مبارک بھی پاک تھا اور آپ کا فضلہ مبارک بھی پاک تھا۔ جہاں آپ بول مبارک فرماتے وہ زمین اپنے اندر جذب فرما لیتی تھی۔ نمبر 6 جس جانور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جاتے وہ جانور آپ کے سوار ہونے کی حالت میں نہ پیشاب کرتا تھا نہ پخانہ کرتا تھا۔ یہ کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 6۔ اب 7ویں سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی پاک تھا اور مشک سے زیادہ معطر تھا، حتیٰ کہ جس گلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ہو جاتا وہ گلی پوری خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ اب سنیے جناب، نمبر 8 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، کہو نا سبحان اللہ۔ نمبر 9 آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، بولیے جمائی نہیں آئی۔ نمبر 10 آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، سبحان اللہ تو اونچی آنکھوں نہیں یار۔ نمبر 11 آپ کا لعاب مبارک کھارے پانی کو بھی میٹھا کر دیتا تھا۔ نمبر 12 آپ کی مبارک بغلیں نہایت صاف اور سفید تھی اور ان پر کبھی بھی وہ بال نہیں آتے تھے، ہمیشہ صاف رہتی تھی۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آواز، نمبر 14 بتا رہا ہوں، نمبر 13 آپ جیسے جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اچھا، رات کی تاریکی میں بھی آپ دن کی طرح دیکھتے تھے۔ نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسروں کی آواز اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ جاتی تھی، اور آپ خود بھی سب کی آواز دور سے سن لیتے تھے۔ اب کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 15ویں سنیں، آپ کی آنکھیں تو سوتی تھی مگر دل مبارک جاگتا رہتا تھا۔ اور نمبر 16 اب 16 کو بھی غور سے سنیے اور اپنا ایمان بڑھاتے جائیے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے مکہ والوں کو دکھا دیا۔ نمبر 17 آپ ہی کو، صرف آپ کو اللہ نے جسمانی معراج عطا فرمایا۔ نمبر 18 آپ کے لیے اللہ نے اسپیشل سواری براق نازل فرمائی۔ نمبر 19 آپ کعبہ کوسین پر پہنچے اور اس سے آگے گزر کر اللہ کا دیدار کا شرف حاصل فرمایا۔ اور اب کتنے ہو گئے جی؟ 19 ہو گئے۔ 20 فرشتوں کا لشکر آپ کے ہمراہ آ کر میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑتا تھا۔ نمبر 21 عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں وہ مقام ملے گا جو کسی کو نہیں ملے گا، اور آپ کو براق پر سوار کر کے محشر میں لایا جائے گا۔ اور اس حالت میں آپ آئیں گے کہ 70,000 فرشتے دائیں اور بائیں ہوں گے، عرش اعظم کے دائیں جانب آپ کو خصوصی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اب نمبر 22 سنیں جی، سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی ہوش میں آئیں گے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ نمبر 23 قیامت میں آپ کے ہاتھوں لیوال حمد کا جھنڈا بلند ہوگا اور تمام انبیاء کو بھی سایہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ملے گا۔ نمبر 24 شفاعت کبریٰ صرف آپ کو نصیب ہوگی۔ نمبر 25 پل صراط سے
آپ سب سے پہلے گزر ہوگا۔ نمبر 26 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ نمبر 27 اور آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمایا جائے گا۔ نمبر 28 سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے محبوب کھولیں گے اور اللہ کی دیدار کا شرف بھی سب سے پہلے ہمارے محبوب کو نصیب ہوگا۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 28۔ اب سنیے 29۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن سجدے کی اجازت نصیب ہوگی اور اللہ کی سب سے زیادہ حمد بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ کتنی ہو گئی؟ اب 30 سنیے۔ اعطیت جوامع الکلم کہ سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست۔ پہلے کتنی سنائی ہے؟ 29 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟ بس یہ 35 پوری کرنے لگا ہوں۔ 35 پوری، 6 اور سنیں۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 درجے نبیوں پر خصوصی عطا فرمائے گئے ہیں جو اور کسی نبی کو وہ درجے نصیب 6 خصوصیات، 6 فضیلتیں مجھے ایسی نصیب ہوئی۔ پہلی اعطیت جوامع الکلم کہ اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں، یعنی حضور تھوڑی سی بات میں دنیا آخرت کا ہر مسئلہ بیان فرما دیتے تھے۔ یہ خصوصیت صرف کلام مصطفیٰ میں ہے۔ بولیے کلام مصطفیٰ۔ تو اب کتنی 30 ہو گئی جی؟ اب آگے سنیے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے کہ میرا دشمن ابھی تک 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ میرا رعب جاری فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی ہوگی بھائی؟ 31 ہو گئی۔ اب اگلی سنیے اور بڑی کمال کی ہے، پر ایڈوانس میں کہہ دے سبحان اللہ۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ باقیوں کی مال غنیمت حلال ہے، وہ رکھتے تھے پہاڑی پر، آگ آ جاتی تھی اور جلا کے لے جاتے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے حلال ہوا ہے مال غنیمت اور میں نے اپنی ساری امت پر بھی حلال فرما دیا ہے۔ اب کتنی ہو گئی؟ گنتے جاؤ، گنتی ڈیڑھے ماڑے کیوں بھائی؟ 32۔ اب آگے سنیے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ہر نبی کی امت خاص خاص مقام پر جا کے نماز پڑھتی تھی۔ میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں بھی نماز پڑھو گے ادا ہو جائے گی۔ 33 ہو گئی۔ 33 کے بعد سنیے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا 34ویں خصوصیت، فرمایا ہر نبی قوم کا نبی، قبیلے کا نبی اور اپنی اپنی برادری کا نبی، وطن کا نبی، پر میں ساری انسانیت کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نبیوں کے بھی لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ اور 35 نمبر خصوصیت وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ مجھ پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی ہے۔ بولیے جی، مجھ پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی ہے۔ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی، اور ذرا زور سے بولو کوئی رسول، اور فرمایا تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی ان عظمتوں کو یاد رکھیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے رہیں۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ